إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مختصر حمد و صلوات کے بعد تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے. یہ جو روزے ہیں ان کے جو بے شمار اہداف و مقاصد ہیں ان میں سے بہت بڑا اس روزے کا ہدف اور مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، انسان کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا. یہ روزے کا مین اور بنیادی ہدف اور مقصد ہے، جس کی اللہ نے سورۃ البقرہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، ان کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں تقوی آ جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بہت زیادہ بچاؤ اختیار کرنا، اپنے نفس کو
اس چیز سے بچانا جس سے اسے اندیشہ اور ڈر ہو۔ اصطلاح کے اندر انسان گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرے، زندگی گزارے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ ابن المعتز نے تقوی کی تعریف کے اندر چند اشعار لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، فہو التقی، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ وسنا کماشن فوق ارض الشوق، اپنی اس کیفیت کے اوپر غور کر کہ جب تو کانٹوں والی زمین کے اوپر چلتا ہے، یحذر ما یرا، کہ اپنے آپ کو کانٹوں سے کس طرح بچاتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، اے انسان کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، چھوٹا نہ تصور کر۔ ان الجبال من الحصا، کیونکہ جو بہت بڑا تجھے پہاڑ نظر آتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی کینکریوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تو زندگی کے اندر گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کرتا رہے، اور مرنے کے بعد جب گناہوں کے ساتھ تیری ملاقات ہو تو وہ گناہ پہاڑ بنے ہوئے ہوں۔ یہ جو روزے کا ہدف اور مقصد ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا، انسان کو متقی بنانا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس چیز کی قدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سابقہ سبھی لوگوں کو اور امتوں کو متقی بننے کا، تقوی اختیار کرنے کا آرڈر اور حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی، جن کو کتاب ملی، ان کو بھی ہم نے آرڈر دیا، ان کو بھی ہم نے حکم دیا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور خاص طور پر تمہیں امت محمدیہ کو اللہ کس چیز کا آرڈر دیا؟ فرمایا أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنا لو۔ اتنی یہ اہم چیز ہے تقوی کہ اللہ نے اپنے تمام کے تمام پیغمبروں کو، رسولوں کو بھی اس کا آرڈر دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا۔ سورۃ المؤمنون ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، اللہ کہتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو ہے ایک ہی امت ہے، ایک ہی تمہاری جماعت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں ایک ہی تمہارا رب ہوں۔ تم انبیاء کی ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا ایک ہی رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرنا شروع کر دو، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، اور خصوصی طور پر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آرڈر دیا تقوی اختیار کرنے کا. فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اپنے آپ کو متقی بنا لو. اس تقوی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا آرڈر دے رہے ہیں. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی بیگمات کو بھی اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا آرڈر اور حکم دیا. ہماری ماؤں کو اللہ فرماتے ہیں واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج، اے ازواج مطہرات، واتقین اللہ، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو. اللہ نے خصوصاً اہل ایمان کو، مومنوں کو ایمان لانے کے بعد اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا آرڈر اور حکم دیا. اتنی اہمیت والی چیز ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے ایمان قبول کرنے والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، نتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرتا نہیں. اللہ کہتے ہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجئے. اللہ نے اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا اور تمام لوگوں کو عمومی طور پر بھی آرڈر اور حکم دیا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دنیا کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو جس اللہ نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے سبھی کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو. اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت اور قدر ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بار بار مختلف مقامات کے اوپر ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا آرڈر اور حکم دیا ہے. اور یہ حاصل کس سے ہوتا ہے؟ مین اور بنیادی چیز جو روزہ، جو رمضان ہم سے گزرتا جا رہا ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہمارے دل کے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. جب تقوی انسان کے دل میں آ جائے گا، انسان متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا. جب انسان اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار بن جائے گا،
پھر اس کے نتیجے کے اندر اسے ثمر اور پھل کیا ملے گا، اس کے نتیجے کے اندر انسان کو کیا چیز حاصل ہوگی؟ پہلے نمبر پر تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم انسانوں کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی، اللہ کا پیار مل جائے گا۔ بادشاہ جو حقیقی مالک ہے اس اللہ کی دوستی مل جائے گی۔ اللہ نے اس چیز کی سورۃ الجاسیہ کے اندر وضاحت فرمائی ہے، فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے، اللہ پرہیزگاروں کا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ کے جو دوست ہیں وہ صرف اور صرف متقی ہیں، پرہیزگار اللہ کے دوست ہیں، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ پہلا ثمر، پہلا پھل تقوی کا کیا ملے گا کہ اللہ کی دوستی مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تقوی کی وجہ سے۔ تقوی کا ثمر دوسرا کہ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا پیار ملے گا۔ سورۃ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے، اللہ اپنے آپ سے ڈرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے۔ اور تیسرا ثمر، تقوی کا تیسرا نتیجہ اور پھل کیا ملے گا؟ اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس ثمر کی، اس نتیجے کی وضاحت فرمائی، فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، دنیا کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنا لو، اللہ تو پھر کیا عطا کرے گا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لینا کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کا، پرہیزگاروں کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح تقوی کا چوتھا ثمر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے۔ تقوی والے انسان کو سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فذکر الفتن فاکثر فی ذکرها، پیغمبر علیہ السلام نے فتنوں کا تذکرہ شروع کر دیا، فتنے بیان کرنا شروع کر دیے، محبوب نے بہت زیادہ فتنوں کا تذکرہ کیا، حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام نے فتنہ احلاس کا نام لیا۔ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فتنۃ الاحلاس، پیغمبر علیہ السلام سے آپ کے صحابہ میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا محبوب بتائیے وما فتنۃ الاحلاس، فتنہ احلاس سے کیا مراد ہے؟ فتنہ احلاس کون سی چیز ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی حرب و حرب، اس سے مراد
کہ آپس کے اندر نفرت کی بنا پر، آپس کے اندر حسد کی بنا پر، آپس کے اندر دشمنی کی بنا پر، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر حربن، تم ایک دوسرے سے بھاگنا شروع کر دو گے، ایک دوسرے سے منہ چھپانے شروع کر دو گے، ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرو گے، وحربن، اور غارت گری شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ محبوب نے فرمایا اس چیز کا نام فتنہ احلاس ہے۔ فرمایا ثم فتنۃ السرائی، پھر محبوب نے فرمایا کہ فراخی کا، مالداری کا فتنہ ہوگا، لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ جائے گا، بے تحاشا دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ دخنها من تحت قدم رجل من اہل بیتی، محبوب نے فرمایا کہ اس کا مرکز، اس کی بنیاد، یہ فتنہ ایسے انسان کے قدموں سے نکلے گا جس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یزعم انہ منی، اس کا گمان ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے اہل میں سے ہوں۔ ولیس منی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے دنیا دار انسان کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتھ ہے بھی فتنے باز، محبوب نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ محبوب پھر آپ کا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ، یاد رکھنا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، میرا پیار، میری محبت متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پانچواں ثمر تقوی کا، پرہیزگاری کا کیا ملے گا؟ کہ انسان کے معاملات زندگی اللہ آسان کر دے گا۔ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے معاملات کا حل ہو جائے گا۔ جن معاملات کو لے کر کے دن رات انسان پریشان ہے، پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ میرا یہ معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے، میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ تقوی کا پانچواں ثمر، پانچواں نتیجہ، پانچواں پھل یہ ہے کہ اگر انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الطلاق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو متقی بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کا ہر معاملہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کے ہر معاملے کا حل پیدا کر دیتے ہیں۔ تقوی کا، پرہیزگاری کا چھٹا ثمر، اگر کوئی انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اللہ اسے روزی، اللہ اسے مال، دولت، رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں تصور بھی نہیں ہوتا، اسے وہاں سے اسے رزق اور روزی ملتی ہے۔ اللہ نے سورۃ الطلاق کے اندر اس چیز کی بھی وضاحت فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے اپنے آپ کو اس طرح کا متقی بنا لیتا ہے جس طرح کا متقی بنانے کا حق ہے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، ہر مشکل سے
نکلنے کے لیے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کی خاطر، ہم دنیا کے مال کی خاطر، نہ ہمیں رمضان کا پتہ، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں قیام کا پتہ، نہ ہمیں حج زکوٰۃ کا پتہ، حتیٰ کہ اس دولت کی خاطر نہ ہمیں اپنی جان کا پتہ، نہ اپنی اولاد کا پتہ۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان، جو تجھے ثمر ملے گا رمضان کے نتیجے کے اندر، جو تقوی ملے گا اس تقوی کے نتیجے کے اندر، جو تجھے میں پھل عطا کروں گا، روزی تجھے دوں گا، من حیث لا یحتسب، جہاں پر تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہے، جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، تیرے گمان میں بھی نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے وہاں سے میں تجھے روزی دے دوں گا۔ اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو متقی بنا لے گا، پرہیزگار بنا لے گا، اللہ اس کے سبھی معاملات کی اصلاح کر دے گا، چاہے ان معاملات کا دنیا سے تعلق ہے یا آخرت سے تعلق ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی سادی بات کرو، سچی بات کرو، بات کے اندر فریب نہ ہو، بات کے اندر ہیرا پھیری نہ ہو، اپنی بات بالکل سیدھی کیا کرو، موقع مناسبت کے مطابق کیا کرو، اپنی جانب سے اپنی بات کے اندر ہیر پھیر نہ کیا کرو، اس کے اندر جھوٹ نہ ملایا کرو، کذب بیانی نہ کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم متقی بن جاؤ گے تمہاری بات اس طرح کی سیدھی سادی ہو جائے گی، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دوں گا، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا، دنیا والے بھی اور آخرت والے بھی، ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ چیزیں دو اختیار کرنے کی وجہ سے معاملات کی بھی اصلاح، معاشرتی بھی اصلاح، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ 8ویں نمبر پر تقوی کا ثمر، تقوی کا نتیجہ، تقوی کا پھل کیا ملے گا کہ جو انسان متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اسے صحیح اور غلط بات کے اندر تمیز کرنے کی، فرق کرنے کی اللہ صلاحیت عطا کر دیں گے۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز والا اللہ اس انسان کے دل کے اندر ملکہ پیدا کر دیں گے تقوی کی وجہ سے۔ سورۃ الفرقان ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ بار بار قرآن کے انداز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایمان والے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح اللہ کے مخاطب کرنے کا انداز ہے، جس طرح اللہ بار بار ایمان والوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اللہ نے کہا اگر تم ڈر جاؤ اللہ سے، ایمان تو قبول کر لیا، اب اپنے آپ کو متقی بھی بنا لو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق عطا کر دے گا، تمیز عطا کر دے گا۔ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری غلطیاں بھی مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ 9ویں نمبر پر تقوی کا ثمر، متقی بننے کا پھل، انسان زمانے کے اندر، دنیا کے اندر معزز بن جائے گا، دنیا کے اندر انسان عزت والا بن جائے گا۔ آج عزت کی تلاش کے اندر انسان اپنی ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو متقی بنا لے، پرہیزگار بنا لے، تو آسمان والے اللہ کا اعلان ہے کہ متقی پرہیزگار انسان اللہ کی زمین کے اندر سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، لیکن یاد رکھنا خاندان، کنبہ، قبیلہ کسی کے اوپر برتری اور عزت کا باعث نہیں ہے۔ اللہ پھر عزت کا باعث کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز انسان، سب سے زیادہ عزت والا انسان اللہ کی زمین کے اوپر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ 10واں نتیجہ اور ثمر تقوی کا کہ انسان کو دشمن سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے، دشمن سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لے۔ سورۃ آل عمران ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے ایمان والو اگر تم مصائب کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنا لو، تو یاد رکھنا لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کی تدبیر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، دشمن تمہارا رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا اگر تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اگلی چیز، مرنے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہماری اولاد دنیا کے اندر محفوظ ہو جائے، ہماری اولاد دنیا کے اندر بچ جائے، تو تقوی اختیار کر لیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، دنیا سے جانے والے اگر سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈر ہے، خطرہ ہے کہ ان پہ اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، یہ خود تقوی اختیار کر لیں، مرنے والے خود پرہیزگاری اختیار کر لیں، پیچھے سے اللہ ان کی اولاد کو محفوظ فرما دے گا۔ 12ویں نمبر پر تقوی کا ثمر اور نتیجہ، اگر قابل تعریف انجام چاہیے، اگر موت قابل تعریف چاہیے تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجیے۔ قابل تعریف انجام، آخرت کا اچھا نتیجہ چاہیے تو اپنے آپ کو متقی بنا لیجیے۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آخرت کے اندر بہترین جو نتیجہ ملے گا،
جو بہترین انجام ہوگا وہ ان کا ہوگا جو دنیا کے اندر نہ کوئی برتری چاہتے تھے، نہ دنیا کے اندر کوئی فتنہ فساد برپا کرتے تھے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، اچھا اور بہترین انجام آخرت کے اندر متقین اور پرہیزگاروں کا ہوگا۔ 13ویں نمبر پر تقوی کا ثمر اور نتیجہ۔ تقوی کی وجہ سے مومن کو، مسلمان کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی۔ سورۃ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آپ کے رب کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو جہنم کی آگ کے اوپر پیش ہونا پڑے گا، جہنم کے گڑھے کے اوپر ہر ایک پیش ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ وہاں پر ہم جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو وہاں جہنم سے ہم آزاد کر دیں گے، جہنم سے ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں، بے ایمان ہیں، ان کو ہم گھٹنوں کے چہروں کے بل جہنم کی آگ میں پھینک کر آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ 14واں تقوی کا ثمر اور نتیجہ کہ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ کے عرش عظیم کا سایہ مل جائے گا تقوی کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ 7 طرح کے افراد کو اپنا سایہ عطا کریں گے۔ ان 7 افراد میں سے ایک آدمی کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ جس انسان کو حسب و نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن آگے سے اس نے جواباً کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اس انسان کو بھی اللہ سایہ عطا کریں گے۔ 15ویں نمبر پر تقوی کا ثمر اور نتیجہ کہ ہمیشہ کے لیے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ سورۃ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری جنت ہے میں اس کا وارث بناؤں گا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے۔ اللہ کسی آپ وارث بنائیں گے؟ فرمایا من کان تقیا، جو انسان متقی ہوگا، جو انسان پرہیزگار ہوگا، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کہتے ہیں کہ اسے میں اس جنت کا وارث بناؤں گا، جنت کا ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں میں سے اس انسان کو داخلہ عطا کر دوں گا۔ متقی بننے کا، پرہیزگار بننے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، اتنے زیادہ اس کے نتائج ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو متقی بنا لے، پرہیزگار بنا لے، تو اتنی چیزیں دنیا اور آخرت کے اندر حاصل ہوں گی۔ تقوی ملے گا کیسے؟ یہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے، جس کا مین اور بنیادی ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سے میں اور آپ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر، ہمیں خشیت
اور تقوی عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔